اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، ذکرہ نصیحت کیا گیا، بآیاتی 7 آیات کے، ربہ اپنے رب کی، ثم پھر، اعرض اس نے منہ موڑ لیا، عنہا ان سے یعنی ان آیات سے، انا بے شک ہم، من المجرمین مجرموں سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ جی اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی اور رب کی آیات اس کے سامنے پڑھی گئی، اس کو سنائی گئی، پھر اس نے اس سے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، دور ہو گیا۔ یقیناً ہم ان مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ انتقام کا لفظ دیکھیں کہ یہ کیسا ہے۔ جب کوئی انتقام لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، یعنی پھر اللہ کی جو سزا ہے وہ ایسی ہوگی کہ انسان کو اپنا سب کچھ یاد آ جائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اس وقت سن لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا انکار نہ کیا ہوتا۔ میں نے قرآن کو سنا، پتہ چلا، نصیحت ہوئی تھی، ذکر ہوا تھا، میرے رب نے حکم دیا، پھر بھی پلٹ گئے، اس لیے کہ کبھی اپنے سٹیٹس کے چکر میں، کبھی اپنے دنیا کے جانے کے خوف سے، کبھی لوگوں کی باتوں کے ڈر سے پلٹ گیا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو میری آیات سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ میری آیات آئی تھیں اور جو میری آیات سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اور کہے گا انسان کہ اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا تو آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں تو تم نے اس کو چھوڑ دیا، جھٹلا دیا، تم نے ان کو بھلا دیا، اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ نصیحت آتی ہے تو پھر قبول نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں اور کرنے بھی لگتے ہیں، پھر ایسی دوستی مل جاتی ہے کہ انسان بعد میں قیامت کے دن حسرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے
کہ جو کائنات پر غور و فکر نہیں کرتا اور اپنی ذات پر بھی غور و فکر نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی اپنی ذات خود ایک انسان کے لیے نصیحت اور غور و فکر کا ذریعہ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے اور آزمائش ہے۔ آزمائش میں ہی تو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اتنی نشانیاں دی ہیں، تو پھر بھی کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور کون نصیحت کو نہیں پکڑتا؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ اسی کا مستحق ہے کہ دنیا میں اپنے امتحان کی مدت ختم کرنے کے بعد جب اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ اس کو بغاوت کی اس کو بھرپور سزا دیں گے، اور یہی اللہ کا انصاف ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور نعمتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ان سے سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی اب اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ومن یہاں پہ اظہار کرنا ہے، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ ومن اظلم، یعنی یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، نون کو چھپانا نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر، ممن یہاں پہ غنہ کرنا ہے اور ذکر را کو موٹا پڑھنا ہے، ذکرہ نہیں کرنا، را پڑھنا ہے، را نہیں را۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیاتی، آ اور یا دونوں کو برابر کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر۔ بآیاتی ربہ، اور اگر ہم نے وقف کریں گے، سانس توڑنا ہوا تو پھر ہم پڑھیں گے ربہ۔ ثم یہاں پہ غنہ ہے، اعرض، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، اعرض، را اور ضاد دونوں کو موٹا پڑھنا ہے، اعرض عنہا، عنہا۔ یہاں پہ اگر ہم جو ہے ملا کے پڑھیں گے تو ہم مد ہوگی، عنہا انا۔ اگر ہم چھوڑ کے پڑھیں گے، یعنی کہ ہم وقف کریں گے تو پھر ہم یہاں پہ مد نہیں کریں گے، پھر مد نہیں ہوگی، عنہا بس۔ انا یہاں پہ غنہ ہے، من المجرمین منتقمون، نون کو کھینچنا نہیں ہے، منتقمون وقف کر دینا ہے، اور المجرمین میں نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.